نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالی اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. حفاظت ایمان کے ذرائع پر بات چل رہی ہے، جس کا ایک بڑا اہم ذریعہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی یا اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی. اگر وہ دعائیں عربی زبان میں یاد نہ ہوں تو اس کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور اپنی زبان میں اس مفہوم کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے. یہ چھوٹی سی دعا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن بہت کام کی چیز کا آپ نے سوال کیا. فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الشک فی الحق بعد الیقین. اے اللہ، میں آپ کی اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ حق بات کا یقین ہو جانے کے بعد اس میں شک کروں. اب بظاہر چھوٹی سی یہ دعا ہے، لیکن بڑی اہم دعا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے. شیطان انسان کے اندر شک پیدا کرتا ہے. دشمن ہے نا، دشمن کا کام کیا ہے؟ وار کرنا، حملہ کرنا، اور اس کے حملے کی جو شکل ہے وہ شک کی صورت میں ہوتی ہے کہ اندر شک پیدا کر دیتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایمان کے اندر شک پیدا کر دیتا ہے، اور ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی خواتین بھی ہیں کہ اس درجے وہ شک ان کے اندر راسخ ہو گیا، اس درجے وہ بڑھ گیا، کہتے جی پتہ نہیں ہم مسلمان ہیں یا نہیں، پتہ نہیں ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں. اچھا بھائی آپ ایسا کرو کہ کلمہ پڑھ لو، چلو شک ہے تو ایمان کی تجدید کر لو. لیکن وہ شک اتنا بڑھتا ہے کہ اس کے بعد پھر شک پیدا ہوتا ہے، پھر شک پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک خاتون کو یہاں تک شک ہوا. انہوں نے کہا جی پتہ نہیں میرا نکاح بھی رہا یا نہیں رہا. لاکھ سمجھایا کہ بھائی نکاح تو کچھ نہیں ہوا، آپ کے ایمان تو کچھ نہیں ہوا. نہیں، اسے اپنے نکاح میں شک پڑ گیا. کہا جی مجھے شوہر سے الگ کر دو. تو پھر صرف اس کی تسلی کے لیے، ورنہ شرن کچھ بھی نہیں تھا، کیا تو شک کے علاج کے لیے نکاح دوبارہ پڑھا دیا گیا کہ اس کا شک تو دور ہو جائے. لیکن شک بالآخر دور نہیں ہوا. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ انسان کے اندر شک پیدا کرتا ہے، ایمان کے اندر شک پیدا کرتا ہے، طہارت کے اندر شک پیدا کرتا ہے. اچھا والا آدمی ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اب شک ہو رہا ہے کہ کوئی خطرہ آ رہا ہے، پیشاب کا خطرہ آ رہا ہے. اب کیا شک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے اس کے ذہن کو کسی اور طرف الجھانا ہے، کسی اور طرف منتقل کرنا ہے. وضو کر کے کھڑا ہوا، شک ہو رہا ہے کہ جی پتہ نہیں مسا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اب نماز کے اندر خلل آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے شک ڈالا جا رہا ہے. تو ایک چیز حق ہے، واضح ہے، دین حق ہے، ایمان حق ہے اور واضح ہے، شریعت کی تعلیمات واضح ہیں اور روزے روشن کی طرح واضح ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. یعنی ایسا دین اللہ نے ہمیں دیا ہے
جس کے اندر شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن انسان ہے کہ شک میں پڑ جاتا ہے، اور وہ شک اسے کہاں کہاں تک لے جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ سے تو مانگتا نہیں ہے لیکن مزار والوں سے مانگتا ہے، آنکھ خراب ہو جائے تو فلاں مزار پہ چلے جاؤ، اور ٹانگ ٹوٹ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے تو فلاں مزار پہ چلے جاؤ۔ پوچھو بھائی وہ کوئی آئی سرجن ہے، کوئی وہ آرتھوپیڈک سرجن ہے، وہ کیا ہے؟ ارے بھائی وہ اللہ والے ہیں، وہ چلے گئے دنیا سے، ان کی برکات ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ان خرافات سے ان کا کیا تعلق ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سے آنکھوں سے اندھے ہو گئے، بہت سے معذور ہو گئے، اس لیے کہ صحیح جگہ جا کر علاج نہیں کرایا، صحیح تدبیر کو اختیار نہیں کیا، صحیح ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، صحیح دوا استعمال نہیں کی، آنکھوں سے اندھے ہو گئے، ہڈیاں نہیں جڑوائی، آپریشن نہیں کرائے، معذور ہو گئے، ساری زندگی کے لیے بستر پہ پڑ گئے، کیونکہ مزار والے سے کرانا تھا نا۔ تو ایسے شکوک کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ دین تو بڑا واضح ہے کہ انسان اس طرح شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے، یقین کو اپنے اندر راسخ کرنا چاہیے۔ شک ہو جاتا ہے کہ جی 2 دن دکانداری نہ ہو، کوئی مہینہ ہے، بعض مہینے کاروبار کے بڑے اچھے جاتے ہیں اور بعض مہینے مندے چلے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی 1 مہینے کی روزی 1 دن میں کما لیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے سارا مہینہ بیٹھ کے گزار دیتا ہے۔ کاروبار ہے نا، نفع بھی ہوگا نقصان بھی ہوگا، لیکن مقدر کی جو روزی ہے نا مقصود، وہ مقدر کی تو مل کے رہے گی۔ لیکن اگر 4 دن کام نہ چلا تو شک ہو گیا کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے بندش کر دی ہے، اور پھر کسی عامل کے پاس چلا جاتا ہے، کوئی شیخ الوظائف ہے، کوئی شیخ الجنات ہے، عجیب عجیب لوگوں کے القاب و اعزاب، اور پھر خرافات کتنی ہیں اس کے ساتھ کہ تکیے کا غلاف بھی ہو، ماچس بھی ہو، فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو، نمک کی ڈلی بھی ہو، یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو، خرافات۔ تو یاد رکھیے کہ دین تو بڑا واضح ہے، اور اللہ نے شریعت کو اعمال کے ساتھ جو ہے جوڑا ہے، دین کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، ایمان کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ نے سورۃ العصر میں قسم کھا کر کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہے، لیکن خسارے سے بچا ہوا کون ہے؟ الا الذین آمنوا، کہ جو اللہ پر ایمان لایا، اور کون ہے؟ وعملوا الصالحات، جس نے عمل صالح کیا، نیک اعمال کا اہتمام کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہا، خود بھی نیکی پر چلتا رہا، دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتا رہا، خود بھی برائی سے رکتا رہا، دوسروں کو برائی سے روکتا رہا، یہ کامیاب ہے۔ اس کی گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ اللہ نے یہ تخصیص کر دی ہے کہ یہ کامیاب ہے، اس کے علاوہ سب خسارے کے اندر ہے۔ کبھی دیکھا کہ کوئی آدمی میڈیکل اسٹور پر جائے اور اس سے وہ ہر دوا اٹھا کر کہے کہ یہ میں استعمال کر لوں؟ نہیں، بغیر ڈاکٹر کی مرضی کے دوا استعمال نہیں کرتا۔ لیکن ایسے عملیات کیسے ہیں کہ سارے وظائف کی سب کو اجازت ہے؟ ارے بھائی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ یہ وظائف بھی تو بمنزلہ دوا کے ہیں، اور ہر دوا ہر ایک کے لیے نہیں ہوا کرتی، اور اصل تو مقصود اعمال ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ایک عمل اعلیٰ درجے کا ہے، ایک عمل ادنا درجے کا ہے۔ اعلیٰ درجے کا عمل کیا ہے؟ وہ دعا ہے، دعا کہ جتنی زیادہ اللہ سے مانگو تو اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے، جتنی زیادہ مانگو اللہ کے ساتھ یقین بڑھتا ہے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق بڑھتا ہے، اللہ کی محبت دل کے اندر آتی ہے، بندہ اپنے کو اللہ سے قریب محسوس کرتا ہے کہ ہاں کوئی میرا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے پھر اسے کس کی کیا پرواہ ہے۔ تو دعا کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، اور پھر تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے نا، تقدیر، اس تقدیر کو بدلنے والی اگر کوئی چیز ہے وظیفہ نہیں ہے، تقدیر کو بدلنے والی چیز وظیفہ نہیں ہے، تقدیر کو بدلنے والی چیز دعا ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ دعا تقدیر سے باہر کی چیز نہیں ہے، یہ تقدیر کے اندر کی چیز ہے۔ آج جس کو دیکھو وظیفی بنا ہوا ہے،
بس وظیفہ گھسیٹ رہا ہے. ارے بھائی کبھی دعا بھی مانگی تو نے دل لگا کر اللہ سے؟ اللہ کے سامنے کچھ ندامت کے آنسو بہائے؟ اللہ کی محبت اور خوف کے اندر کبھی رویا؟ کبھی خلوتوں کو اللہ کی مناجات سے آباد کیا؟ پھر دیکھتا اللہ کا کیسا قرب حاصل ہوتا، اللہ کی ذات پر تیرا یقین کیسا بڑھ جاتا. لیکن نہیں، کیونکہ شیطان نے دوسرے راستے پر لگا دیا نا، ایسے راستے پر لگا دیا کہ جس کے ذریعے دعویٰ پیدا ہو جائے. دعویٰ کیا دعویٰ پیدا ہو جائے کہ اتنا وظیفہ کرتا ہوں. اب وظیفہ کرنے کے بعد وہ یہ امید لگا کر بیٹھا ہے جب صبح سو کر اٹھوں گا تو تکیے کے نیچے سے خزانے کی تھیلی نکلے گی، اور وہ خزانہ ایسا ہوگا کہ ساری زندگی میں رکھ کا کام بن جائے گا. پاگل پن کی بات ہے. این خیالت تو محالت تو شروع. ارے پاگل ہوا ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے؟ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اسباب کو اختیار کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، کاروبار کرو، دستکاری کرو، کوئی بھی کام کرو، پھر اللہ سے امید لگاؤ، اللہ برکت ڈال دے گا. یہ نہیں کہ رات کو وظیفہ پڑھ کے سوئے کہ صبح چھت پھٹے گی، کوئی تھیلی گرے گی اور بس خزانہ مل جائے گا ساری زندگی کا. اور بعض احمق آج بھی ایسے، وہ کہانیوں میں پہلے پڑھتے تھے نا کہ الادین کا چراغ، تو آج بھی لوگ الادین کا چراغ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ اس کو رگڑیں گے کوئی جن آئے گا اور جن کہیں سے خزانہ لا کے دے دے گا. حماقت کی باتیں ہیں. تو اس لیے ایسے اوراد اور وظائف اور ایسے شیخ الوظائف تو بھائی بچنا چاہیے. اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، ایمان کی سلامتی بنانی چاہیے. ایمان تو مقدم ہے، کیونکہ حق کے بعد شک آ جائے، حق ظاہر ہونے کے بعد شک آ جائے، اس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں. اور پناہ مانگ کر کیا ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسے کاموں سے بچنا کہ جس میں حق واضح ہو جانے کے بعد، اور حق تو واضح ہو چکا ہے، حق تو روز روشن کی طرح واضح ہے، لیکن اب اسے شک سے بچانا ہے. تو شک سے کس طرح سے بچیں گے کہ کوئی ایسے کام نہ کرے، کوئی ایسا راستہ نہ چھوڑے، کوئی ایسا خلا نہ چھوڑے کہ جس کے ذریعے سے شک داخل ہو جائے. ان سوراخوں کو بند کرنا ہے. کسی ایسے کی صحبت میں نہیں جانا، کسی ایسے کے پاس نہیں جانا. تو بھائی دعا سے بڑا تو کوئی وظیفہ نہیں ہے نا، پھر کیا ضرورت کسی عامل کے پاس جانے کی؟ کس نے کہا کہ وہاں پہ جاؤ؟ تو اس لیے اسی طرح سے میں عرض کر رہا تھا کہ کام نہیں چلتا. جب ایک مہینے کی روزی ایک دن میں مل جاتی تو بڑا خوش ہے، اور اگر ایک مہینہ کام مندہ ہو جائے، 10 دن مندہ ہو جائے، اوہو لگتا ہے کسی نے بندش کر دی ہے. اب اس کا اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، اللہ پر یقین نہیں رہا. ارے جس رب نے ایک دن میں ایک مہینے کی روزی دی تھی، آگے وہ بھی اللہ آج پھر دے گا، پھر دے گا، پھر دے گا، بار بار دے گا. جب اللہ نے تجھے دنیا میں رکھنا ہے تو وہ روزی دے گا، اور نہیں رکھنا ہوگا اپنے پاس بنا لے گا. پھر گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ پریشانی کس بات کی ہے؟ ڈرنا کس بات سے ہے؟ لیکن نہیں، بس کسی نے بندش کر دی ہے. اب یہ کیا شک ہے نا، شک پڑ گیا. پہنچ گیا کسی عامل کے پاس، اس عامل نے بھی کہا کہ ہاں واقعی تمہارے پر بندش ہے، اور اس کی شکل ایسی ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا قد ایسا ہے، اور اس کا نقشہ ایسا ہے. ایک مصنوعی ایک نقشہ تصوراتی اور تخیلاتی ایک نقشہ کھینچ دیا. اب یہ بھی بیوقوف تھا، بڑا احمق تھا، کیونکہ اس کے احمق ہونے کی علامت تھے کہ یہ گیا تھا وہاں پہ. اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اب اس نے جو تخیل جو کھینچا نا، تصوراتی ایک خاکہ جو بنایا، اب یہ سوچ رہا ہے کہ ایسا ہمارے گھر میں کون ہے، خاندان میں کون ہے. اور پھر اس نے سوچ لیا اچھا ہاں وہ فلاں جو خاتون ہے نا ہماری رشتے دار، وہ نہ ہو وہی ہے. اس سے بدگمان، ملنا جلنا چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، آنا جانا چھوڑ دیا. ایک عامل نے کسی سے کہا کہ جی تمہاری بھابھی نے تم پر کرا دیا، تمہاری بھابھی نے بندش کرا دی. اب بھائی نے بھابھی سے بھائی سے ملنا چھوڑ دیا. پھر یہاں تک نوبت آئی کہ بھائی بیمار ہوا، سخت تکلیف کے اندر ہاسپٹل میں. مجھے فون کر کے پوچھتا ہے کہ بھائی اس حالت میں، میں نے کہا چلے جاؤ، بہت اچھا وقت ہے، چلے جاؤ، ساری زندگی کا کفارہ ہو جائے گا. جا کر بھائی سے مل لو، معافی مانگ لو، معذرت پیش کر لو. بھائی اس کے اندر جو ہے نا ایک ماں کے پیٹ کے رہے ہوئے واقع ایک محبت کا جوش ہوتا ہے. چلے جاؤ. کہتے ہیں عامل نے تو منع کیا تھا، ساری بندش تو اسی وجہ سے ہے.
میں نے کہا بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ چلے جاؤ، ممکن ہے کہ اللہ ساری بندشوں کو کھول دے، شاید یہی رکاوٹ ہو کہ تم نے بھائی سے قطع تعلق کیا، چلے جاؤ، لیکن نہیں گیا، عامل کی بات پہ عمل کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ بھائی دنیا سے چلا گیا۔ اب میں نے کہا اب ملنا تو کیا ملنا، اب جانا تو کیا جانا اس کے جنازے کے اندر، ارے وہ زندگی میں لگا جنازے میں جا کے کیا کرے گا؟ کس وجہ سے؟ عامل کی وجہ سے۔ تو یہ ساری گمراہیاں ہیں، کسی شکوک و شبہات کے اندر نہیں مبتلا ہونا چاہیے۔ ہمیں تو توحید سکھائی گئی ہے نا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور جب اللہ کسی کو دینا چاہے، ساری کائنات مل کر اس سے لینا چاہے تو اس سے چھین نہیں سکتا، اور جس سے اللہ روکنا چاہے، ساری دنیا مل کر دینا چاہے اس کو دے نہیں سکتے۔ یعنی ایسا مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے۔ شک کس بات کا ہے؟ آج اس شکوک و شبہات کی وجہ سے لوگ مزاروں پہ سجدے کرتے ہیں، جا کے اولاد جو ہے مزار والے سے مانگتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، دکان پر جاتے ہیں، چابیاں پہلے مزار میں قدموں میں ڈالتے، پھر وہاں سے چابیاں اٹھاتے، پھر دکان کھولنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا اللہ ایسے کے کام میں برکت دے گا؟ سجدے کرتے ہیں قبروں کو جا کر، اندازہ لگائیے۔ ارے بھائی سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا درجہ اور مقام ہے کہ بعد خدا بزرگ تو ہی جس کا مختصر۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قیصر و کسریٰ کے بادشاہ ہے، یہ دنیا کے بادشاہ، تو لوگ ان کے دربار میں جاتے ہیں، ان کو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، تو ہمارے نزدیک تو آپ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میری شریعت کے اندر کسی انسان کو سجدہ حرام ہے، انسان کے لیے سجدہ حرام ہے۔ وہ سجدہ چاہے تعظیمی سجدہ ہو، تعظیمی سجدے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میری شریعت میں، ہمارے دین کے اندر اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو یہاں سے بتا دیا کہ شوہر کی کتنی تعظیم ہے، شوہر کا کتنا احترام ہے، کہ عورت کو میں حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن دیا نہیں حکم، لیکن مرتبہ بتا دیا کہ شوہر کا یہ مرتبہ اور مقام ہے۔ تو مزاروں پہ سجدے کرنا، میں پاک پٹن گیا، ہمارے مشائخ میں سے، ہمارے سلسلے کے بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، جس کو دیکھو آ رہا ہے سجدہ کر رہا ہے، جس کو دیکھو آ رہا ہے سجدہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی کیوں سجدے کر رہے ہو؟ سجدہ اللہ کے لیے ہے، مزار والے کے لیے نہیں ہے۔ ارے بھائی اس کی برکت سے تم اللہ سے مانگ سکتے ہو، اس کا وسیلہ اللہ کو دے سکتے ہو، لیکن اس کو سجدے کیوں کر رہے ہو؟ لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، کیوں کہ شرک جو ہے وہ اندر گھسا ہوا ہے، وہ شرک اندر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بتائیے پھر ایسے انسان کا خاتمہ کیسے ہوگا، اور ایسے انسان کا ایمان کیسے سلامت رہے گا؟ تو اسی لیے تو آپ پناہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ، حق واضح ہو جانے کے بعد پھر شک آ جائے، میں شک کے اندر مبتلا ہو جاؤں، یا اللہ میں اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس میں ہمارے لیے ڈرنے کا مقام ہے، ڈرنے کا مقام ہے۔ اور آج یہ جو ٹیلی ویژن چینل ہے نا، یہ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، کیونکہ پرنٹ میڈیا کا زمانہ تو اب چلا گیا، ابھی سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے۔ اب اس پر بھی جو ٹاک شوز ہوتے ہیں، جو مذہب کے نام پر ہوتے ہیں، اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں مختلف مسالک کے لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، پھر ایک سوال ہے، اس سوال پر ہر ایک سے اس کی رائے معلوم کی جاتی ہے، اور دیکھنے والے کون ہیں؟ دیکھنے والے عالم فاضل نہیں ہیں، دیکھنے والی ایک عام عوام ہے، جنہیں کوئی دین کی زیادہ نالج نہیں ہے، کوئی زیادہ معلومات نہیں ہے۔ وہ دیکھتے ہیں ایک بیٹھا ہوا شیعہ یہ کہہ رہا ہے، بریلوی یہ کہہ رہا ہے، دیوبندی یہ کہہ رہا ہے، اہل حدیث یہ کہہ رہا ہے، سامنے والا ٹکرا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اب کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک شک پیدا ہو جاتا ہے، کس کی بات مانو، کس کی بات مانو۔ اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو مذہب کے نام پر جو ٹاک شوز ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، یہ دراصل گمراہی پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ نام اس کا ٹائٹل بہت اچھا ہے، ٹائٹل تو بہت اچھا ہے، عنوان بہت اچھا ہے،
لیکن اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسی لابیاں بھی موجود ہیں، لابنگ کرنے والے کہتے ہیں دیکھو ہر مولوی اپنی بات کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، تو ہم کس کی بات مانیں؟ سامنے والا جس کے پاس کوئی دین کی نالج نہیں ہے وہ ٹکرا جاتا ہے، وہ شک میں پڑ جاتا ہے۔ اور ہماری بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم ٹاک شوز تو دیکھ لیتے ہیں، ہم موبائل کے اندر سوشل میڈیا پر بہت سے پروگرام تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن علماء کے پاس چل کے نہیں جاتے، علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے۔ اور اگر کوئی اشکال ذہن کے اندر آیا ہے تو اس اشکال کو خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علماء کے پاس نہیں جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ اپنے طور پر اسے حل کر سکے، اور اندر سے الجھتے چلے جاتے ہیں۔ اندر کا جو الجھاؤ ہے نا اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ارے بھائی کاش کسی عالم کے پاس گیا ہوتا، ایک لمحے کے اندر اس الجھن کو سلجھن سے بدل دیتا، ایک چھوٹی سی بات کو کہتا، ساری پریشانی ذہن کی دور ہو جاتی۔ لیکن ہم جاتے نہیں ہیں علماء کے پاس، علماء سے تو دور ہیں، اور علماء سے دور کرنے والی تحریکیں بھی آج موجود ہیں کہ وہ جو لابنگ ہوتی ہے نا، کہتے ارے بھائی بس مولویوں سے دور رہنا، باقی سب کچھ کرو، سب کچھ کرو لیکن کسی مولوی کے پاس مت جانا۔ یہ ہر ایک آدمی اپنی اپنی بات کرتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، تو کسی مولوی کے پاس مت جانا، تو سمجھ جاؤ کہ یہ گمراہ ہے، یہ راہزن ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ علماء سے دور کر کے ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، ہمارے دین کو غیر محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ ارے بھائی علماء تو ہمارے دین کے محافظ ہیں، یہ مدارس تو ہمارے ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ اگر ہم ان قلعوں سے دور ہو گئے، دین کے محافظوں سے، دین کے رہبروں سے اگر دور ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر راہزن ہمیں اچک کے لے جائیں گے۔ اگر ہم راہبر کو چھوڑیں گے پھر راہزن ہمیں لے جائیں گے۔ اور آج ایسا ہو رہا ہے کہ یہ شکوک و شبہات، یہ دعا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے مانگی ہے۔ اس وقت تو کوئی یہ شک کا تصور بھی نہیں تھا، صحابہ کے ایمان کیسے قوی تھے، تو وہاں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں تھی۔ لیکن وہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ جس میں ایمان کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کیے جائیں گے، تو اس سے پناہ مانگنا ہمیں بتا دیا کہ دیکھو ایسا ہوگا، اس لیے اپنے ایمان کی خیر منانا، اور اس زمانے میں حق سے وابستہ رہنا۔ اور حق سے ہم وابستہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ کہ جو اہل حق ہے نا ان کا دامن پکڑ لیں، اہل حق کا دامن پکڑ لیں، اور اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے کہ کسی اہل حق کے صاحبان تلے، چھتری تلے آ جائیں اور ہم محفوظ ہو جائیں گے، بس پھر ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے گا۔ باقی کہاں ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ قابلیت ہے کہ ہم خود ریسرچ کرنے لگے، خود فیصلے کرنے لگے۔ ارے بھائی کہ دنیا کی چیزوں کی صلاحیت اور اہلیت تو ہے نہیں، تو دین کے معاملے میں کیا تم ریسرچ کر سکتے ہو؟ کیا اس کی اہلیت تمہارے اندر ہے؟ اس لیے عافیت کا راستہ یہی ہے کہ اہل حق کے دامن سے وابستہ ہو جانا چاہیے، اور باطل کی جتنی بھی تحریکیں ہیں اور دین کے رنگ میں جو پروگرام ہیں دراصل وہ گمراہی پھیلانے کا ذریعہ ہے، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں، وہ شکوک و شبہات کو پھیلا رہے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب دعا، اللہم انی اعوذ بک من الشک فی الحق بعد الیقین، اے اللہ میں آپ کی اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ حق بات کا یقین ہو جانے کے بعد پھر اس کے اندر میں شک کروں۔ اس سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ شیطان جو ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے اور ایک ایمان والے بندے کی راہ مارتا ہے، وہ شک کے ذریعے سے مارتا ہے، شک کے ذریعے سے۔ اور شک اتنا بڑھا دیتا ہے نا، اتنا بڑھا دیتا ہے کہ پھر ادھر سے واپس پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بعض لوگوں کو شک ہو جاتا ہے کہ وضو میں اتنا پانی خرچ کر دیتے ہیں کہ ان کی تسلی نہیں ہوتی کہ آدمی غسل کر لے، اس کے اندر پانی کم خرچ ہو، وضو میں سے زیادہ خرچ، ہاتھ دھو رہے تو دھو رہے، دھو رہے تو دھو رہے۔ تو بھائی آپ کی طبیعت کی تسلی مطلوب نہیں ہے، شریعت کی تسلی مطلوب ہے۔ جب شریعت نے کہا کہ ایک دفعہ دھونے سے واجب ادا ہو گیا اور 3 دفعہ دھونا مستحب ہے، سنت ہے، 3 دفعہ دھونے میں سنت ادا ہو گئی، ختم بات، بس اب بار بار اس کو رگڑنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن کیا ہے؟ شک ہے، شک ہے۔
بعضوں کو استنجے میں شک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پاتے، ذہنی اور فکری طور پر قابو نہیں پاتے، پھر ایسوں کی زندگی ٹوائلٹ کے اندر گزرتی ہے، گھنٹوں کموڈ پر بیٹھے رہتے ہیں، گھنٹوں۔ یہ حالت ہوتی ہے کہ پانی میں وہاں بیٹھے بیٹھے جسم گلنے لگتا ہے، لیکن شک ہے کہ دور نہیں ہو رہا، شک ہے کہ دور نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے اپنی ذہنی اور فکری صلاحیتوں کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کی حفاظت کا ذریعہ یہ نیک صحبت ہے، اہل حق سے سچی وابستگی ہے۔ پھر اللہ جو ہے اس حصار کے اندر ہمیں ہمارے ایمانوں کو بچا لیتا ہے، اور حفاظت کے حصار کے اندر ہم آ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حق واضح ہو جانے کے بعد اے اللہ اس کا کامل یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ حق کے بعد شک سے ہماری حفاظت فرما، نفس و شیطان کے مقائد سے ہماری حفاظت فرما، ماحول کے شر سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ الیکٹرانک میڈیا کا فتنہ، یہ سوشل میڈیا کا فتنہ، اے اللہ اس سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کے، ہمارے بچوں کے، بچیوں کے، ہماری خواتین کے ایمانوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت آپ نے بن مانگے عطا فرمائی، اے اللہ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس پرفتن ماحول میں، پرآشوب زمانے میں یا اللہ سلامتی کے ساتھ اپنے ایمان کو قبر تک لے جائیں۔ اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ اپنی مدد کو، اپنی نصرت کو ہمارے شامل حال فرما۔ یا اللہ نیکی کے کرنے میں بھی ہماری مدد فرما، گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد فرما، ہر قسم کے شکوک سے، شبہات سے اے اللہ تو ہمارے قلوب کی حفاظت فرما۔ اہل حق کے ساتھ، نیک صحبتوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ اے اللہ سچی وابستگی ہمیں نصیب فرما، نیک صحبتوں کا اہتمام کرنے والا بنا، بری صحبتوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما۔ یا اللہ کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا،
ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر امید کو یا اللہ تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما، یا اللہ آئندہ آنے والے الیکشن میں اس ملک کو نیک صالح قیادت عطا فرما، یا اللہ جو اس ملک کے ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، ایسے مخلصین کی حکومت قائم فرما، اے اللہ جو چور، ڈاکو، لٹیرے یا اللہ جو اس ملک کو نقصان پہنچانے والے، ایسوں سے اس ملک کو پاک فرما، ایسوں کو ناکام و نامراد فرما، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، اپنی مدد اور نصرت کو شامل حال فرما، اے اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، راحتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، یا اللہ نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قلت سے، دقت سے، ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہیں یا اللہ نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دارالقرآن کا قیام آسان فرما، یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے دین کے، قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما، یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا وصول بھی آسان فرما، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، یا اللہ خدمت کرنے والے، تعاون کرنے والے، انہیں دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی شاد و آباد فرما، یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کی دستگیری فرما، ان کی ہر ضرورت کو غیب سے پورا فرما، ضروریات زندگی کی رسائی ان تک آسان فرما، ان ظالم اور غاصب یہود کے ظلم سے نجات عطا فرما، اے اللہ ان ظالم اور غاصب یہود کو تباہ و برباد فرما، بے نام و نشان فرما، نشان عبرت بنا، ان کے ناپاک وجود سے یا اللہ ارض مقدس کو پاک فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب.